کیا نماز میں پہلے سکتے میں سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے اگر امام رکوع سے پہلے سکتہ نہ کرتا ہو؟ ہاں پڑھیں، وہ تو جز القراء میں حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، مسئلہ 84 میں نے بتایا کہ امام کے 2 سکتے ہوتے ہیں، ان میں سورۃ الفاتحہ کو غنیمت سمجھو، تو ثنا والے وقفے میں بھی آپ ثنا کی بجائے اگر فاتحہ پڑھ لیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن دوسری رکعت میں کیا کریں پھر؟ اس میں تو سکتہ پہلا، اگر تو جاری نماز ہے تو خاموشی سے سن لیں، میرا کلپ اس کے اوپر آیا ہے نا ابھی تازہ، اور اگر سری نماز ہے تو پھر تو آپ پڑھیں، وہ آپ دیکھ لیں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کا مسئلہ۔ اگر تشہد میں غلطی سے فاتحہ پڑھ لی اور یاد آنے پر تشہد بھی بعد میں پڑھ لیا تو کیا سجدہ صاحب کرنا ہوگا اس میں؟ سجدہ صاحب اجتہادی مسئلہ ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے، حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے رکوع اور سجدوں میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے، تو رکوع سجدے میں اگر کوئی قرآن پڑھ لے، قرآنی دعا نہیں، صرف قرآن، دعائیں پڑھ سکتے ہیں، وہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ تم سجدے میں اپنے رب کے سب زیادہ قریب ہوتے ہو لہذا دعائیں کرو۔ اب قرآن میں جتنی دعائیں ہیں وہ آپ کریں نا، قرآن نہیں تلاوت کریں گے، قرآن صرف قیام میں ہوگا، تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا اگر آپ رکوع اور سجدے میں قرآن تلاوت کرتے ہیں۔ تشہد کا ذکر نہیں ہے، اور سورۃ الفاتحہ تو ویسی کوئی ایشو نہیں، سورۃ الفاتحہ ویسی ہی دعا ہے، تو اگر کوئی تشہد میں پڑھ لیتا ہے وہم سے نکلنے کے لیے سجدہ صاحب کر لے، نہ بھی کرے تو کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہو۔ اور اسی میں آتا کہ رکوع کی تسبیحات اگر سجدے میں اور سجدے کی رکوع میں کر لی ہیں کوئی عرض نہیں ہے، کچھ تو تسبیحات ویسے ہی کامن ہے، انفیوں کو تو نہیں آتی ہے، حدیثوں کو پتہ ہے، ان سے آپ پوچھ لیں تو سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، صحیح مسلم میں ہے کہ رکوع میں بھی آپ علیہ السلام پڑھتے تھے اور سجدے میں بھی، اور بخاری اور مسلم میں ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، رکوع میں بھی پڑھتے تھے سجدے میں بھی۔ نماز والا میرا جو ریسرچ پیپر نمبر 8 ہے اور میرا لیکچر، اس میں دیکھ لیں۔ باقی ایک تسبیحات وہ ہیں جو سبحان ربی العظیم رکوع میں ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ، یہ تو جرنل تسبیحات ہیں نا، آگے پیچھے بھی ہو جائے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا، ٹھیک ہو۔ اکثر ممالک میں افطار کے لیے سڑکوں پر افطاری کے پیکٹ دیے جاتے ہیں، تو اس بارے میں نظریہ رکھنا کہ زکوٰۃ کے پیسوں کا ہو سکتا ہے، تو کیا اس سے منع کیا جاتا ہے؟ وہم نہ کریں، دیکھیں قرآن میں ہے گمان سے بچو، دیکھیں کتنے مزے کے سوال آ رہے ہیں کہ ایک بندہ سفر پہ جا رہا ہے اور راستے میں کار رو کے آپ کو افطاری دے رہے ہیں، میرے بھائی اگر وہ یہ کہنا ہے یہ زکوٰۃ کے پیسوں کی ہے اور جس بندے کو دے رہے ہیں وہ ارب پتی ہو تو اس پہ جائز ہے، کیونکہ مسافر پہ زکوٰۃ لگ جاتی ہے۔ ہاں، مسافر پہ قربانی نہیں ہے، مسافر پہ روزہ نہیں ہے۔ آپ جیلم میرے پاس 18 دن کے لیے رہے نا، صحیح بخاری میں ہے کہ 19 دن تک مسافر ہوتا ہے، آپ 18 دن کے لیے شفٹ ہو جائیں اس ایئر کنڈیشن اکیڈمی میں، بے شک روزہ نہ رکھیں، مسافر ہیں آپ۔ سفر کے دوران روزہ صرف معاف نہیں ہے، آپ کسی کے گھر بھی 10 دن کے لیے جاتے ہیں، اس گھر میں آپ روزہ نہ رکھیں، نہ قربانی ہے، تو مسافر پہ نہ روزہ ہے نہ قربانی ہے، بعد میں وہ رکھے گا، قربانی تو ویسی نفلی عبادت ہے، وہ تو رہتی نہیں اس کی۔ اور زکوٰۃ خیرات صدقہ بھی لگ سکتا ہے مسافر پہ، صرف مسافر کی بات، اور جو پبلک ویلفیئر کی چیزیں ہیں نا اس میں تو ویسی بیت المال میں سے ہی سارے لیتے تھے نا۔ آج اگر گورنمنٹ زکوٰۃ کے پیسوں سے ایک سڑک بنوائے تو یہ نہیں ہے کہ صرف غریب آدمی اس کے اوپر سفر کرے، امیر بھی کر سکتا ہے، تو اگر اس سفر کے دوران آپ کیوں بدگمانی کرتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے زکوٰۃ کے پیسوں کا ہو سکتا ہے کہ اگر ہو بھی تب بھی آپ کھا سکتے ہیں، تو آپ گمان نہ کریں، گمان سے بچیں۔ لیکن ان سائڈ کو سٹی کو بندہ سفر کر رہا ہے، موٹر سائیکل پہ کوئی جا تو رہا ہے، آپ گمان نہ کریں، ایک بندہ افطار کروا رہا ہے آپ لے لیں، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ پوچھیں؟ تحقیق کرنے سے تو منع کیا گیا، افطار کروا رہا ہے تو وہ کروا ہی رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اگر غیر مسلم اگر کر رہا ہے اس پہ، غیر مسلم کیا کروا رہا ہے؟ اگر وہ پیسے دیے اس نے کہ یہ خیر ہے، غیر مسلموں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ نہیں کیا تھا؟ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کافر بادشاہوں، آگ کی پرستش کرنے والے کسرا کا کرتا قبول کیا تھا، بلیک کلر کا کالا کرتا، یہ جو کہتے ہیں شیعوں کی نشانی ہے، صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے کالا کرتا پہنا ہے، گوٹ لگی ہوئی تھی اس پہ، وہ آپ کو ایران کے بادشاہ نے گفٹ کیا تھا، تو کافروں کے آپ نے گفٹ بھی لیے، جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہودیہ نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی تھی اور زہر ملا دیا تھا، صحابہ شہید بھی ہو گئے، نبی علیہ السلام نے زبان پہ تھوک دیا، وہ بوٹی کا ٹکڑا بول پڑا، پھر وہی زہر آپ کو عود کر آیا آپ کی وفات کے وقت، تو یہودیہ کی دعوت پہ ہی آپ گئے تھے، دعوت بھی تو یہ جو وائٹ ہاؤس میں افطاریاں ہو رہی ہیں نا مسلمانوں کی، بالکل ٹھیک ہیں، کرو مزے نال، ٹرمپ کو کھاؤ پیو، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ پالیسیاں دے پیچھے نہ چلو، افطاریاں کرو۔